22,000 का लश्कर एक तरफ, दूसरी तरफ 72 नफूस खुदसिया, 72 लोग, उनमें बच्चे भी हैं, बीमार भी है, 80 साल का बूढ़ा भी है। हबीब इब्न मज़ाहिर की शक्ल में 80 साल का बूढ़ा, अली असगर की शक्ल में 6 महीने का बच्चा। असगर जब निकले थे तो 1 महीने के थे और अब उनकी उम्र 6 महीने हो रही है। मौला हुसैन तलवार पर टेक लगाकर यूं बैठे हैं, आंख बंद हो गई है। ख्वाब में क्या देखा? नाना जान तशरीफ लाए। हुसैन मायूस है मेरे बेटे। अस की नाना देखे ना आपकी उम्मत कितनी सताती है। इरशाद हुआ, हुसैन गम न कर, कल आकर मुलाकात होगी, कल हौज़े कौसर पे आके मिल लेना। आंख खुली, आंख से आंसू आ गए। उधम मची हुई थी। मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास जाकर देखो ये उधम कैसी। अर्ज की, आका ये लड़ने के लिए आ रहे हैं। फरमाया कि इनसे कह दो आज लड़ाई नहीं होगी, 9 मुहर्रम है, आने वाली शब आशूर है, बरकत वाली रात है, रहमत वाली रात है, इसलिए हम इबादत करना चाहते हैं, तिलावत करना चाहते हैं, सजदे करना चाहते हैं, ताकि जिंदगी की आखिरी रात दिल खोल के सजदा कर लें। ए हुसैनियों, मैं भी तुमसे कहना चाहता हूं, आज की रात धूम धमाके और खुराफात, बिदात, इस्लाम के मुखालिफ कामों में न गुजारो। ये रात बरकत वाली है। मौला हुसैन ने इसको इबादत के लिए मांगा है। इस रात इबादत करो। उसके बाद फिर ये वो रात को जब इबादत होने लगी खैमे आले रसूल में, कोई तिलावत कर रहा है, कोई सजदे कर रहा है। मौला हुसैन सुभान रब्बियल आला के नगमे गुनगुना रहे हैं। इबादतों पे इबादतें हो रही है। पता नहीं क्या लुत्फ और लज्जतें आई होगी उस सुभान रब्बियल आला की आखिरी सदाओं में। मेरा ईमान तो ये कहता है हुसैन सुभान रब्बियल आला कहते होंगे और रब्बे आला अपने जलवों से पर्दे हटा करके हुसैन को दीदार कराता होगा। इसलिए कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। मौला हुसैन, आका हुसैन सजदे में है, तिलावत कुरान हो रही है, इबादतें हो रही है, इस्तिग़फ़ार हो रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी रात हमने नहीं देखना है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन हुसैनियों, तुम भी इस नकल को जिंदा करो, तुम भी इबादत में रात गुजारो, तुम भी आहुजारियां करो, अपने अल्लाह को मनाओ। उसके बाद इबादत से फारिग हो गए तो मौला हुसैन ने रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, सबको जमा किया, साथियों को जमा किया। जलता हुआ चिराग हुसैन ने बुझा दिया। फरमाया, लोगों, मेरे खानदान वालों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरे भतीजों, मेरे भाइयों, इसलिए कि मौला अली की दूसरी बीवी के बेटे भी मौजूद थे साथ में। अगरचे वो फातिमा की औलाद न थे, लेकिन सौतेले भाई थे। हुसैन, तेरे सौतेले भाइयों को भी मेरा सलाम हो। वहां सौतेले भाई यूसुफ को कुएं में डालते हैं। तेरे सौतेले भाइयों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तुझसे पहले अपनी जान कुर्बान करते हैं। सबको जमा किया मौला हुसैन ने। फरमाया, वो सामने 22,000 का लश्कर है और वो लोग मेरे खून के प्यासे हैं। मैंने चिराग बुझा दिया। एक एक आदमी एक एक का हाथ पकड़ ले, यानी जो मेरा साथी है, वो मेरा सहाबी है, वो मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़ ले और हाथ पकड़ करके चुपके से खेमे से निकल जाए। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं होगा। जल्दी से चले जाओ, अपनी जानें न खोना, अपनी जानों पर बन आ गई है। जाओ, सिर्फ वो मेरे खून के प्यासे हैं, मैं जान दे दूंगा, वो ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद चिराग बुझाने के बाद देर तक मौला हुसैन खामोश रहे और उसके बाद जब चिराग जला तो आंसुओं की लड़ियां थी, खैमे में हिचकियां थी। मौला हुसैन ने कहा, तुम गए नहीं? कहा, हुसैन कैसी बात करते हैं, कल फातिमा को मुंह क्या दिखाएंगे, मौला अली को मुंह क्या दिखाएंगे? यही कहेंगे आपके बेटे को मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे। मौला हुसैन, हमारे खून में का एक भी कतरा जब तक बाकी है, हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। हम भागने और जाने वाले लोग नहीं। तुमसे पहले करबला में हमारे लाशें गिरेंगे, तुमसे पहले करबला में हमारी जानें कटेगी, तुमसे पहले करबला में हमारा खून बहेगा। मैं कहता हूं उनके फैसले को सलाम,
السلام اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید معاذ اللہ آج اتنے احترام سے ان کا ذکر نہ ہوتا، اس شان سے ان کے تذکرے نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، پھر یہ ہوا مولا حسین نے بڑی دعائیں دی، اور پھر اس کے بعد مولا حسین ان کے خیمے سے نکلے اور خواتین کے خیمے میں گئے، ساری صورتحال رکھی۔ زینب بے ہوش ہو کر گرتی ہے، شہربانوں کو کبھی سنبھالا دیتے ہیں، کبھی لیلا کو پکڑتے ہیں، کبھی سکینہ کو سنبھالا دیتے ہیں۔ عجیب حال ہے حسین کا، امتحان گھر میں الگ امتحان، باہر الگ امتحان۔ مولا حسین اللہ اکبر، پھر وہ 10ویں صبح آتی ہے جسے لوگ عاشور 61 ہجری کا دن کہتے ہیں، وہ خون والا سورج، وہ خون والی صبح۔ اللہ اکبر، جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سورج نے، اس خون والے سورج نے، اس خون ریز سورج نے اپنا چہرہ نکالا اور افق پر وہ ظاہر ہوا، ویسے ہی کربلا کے میدان میں جنگ کا بغل بجنے لگا۔ مولا حسین نے اپنے سر پہ امامہ سجایا رسول کا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ میدان کربلا میں گئے۔ کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ جنگ کرنے سے پہلے میں سارا قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں، حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہچانو، میرا نسب پہچانو میں کون ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نسب پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بے شک نسب پہ غرور نہیں ہوگا، لیکن جب لوگ جان کر انجان بن جائیں تو سنت حسینی ہے کہ مجھے پہچانو۔ لوگوں سے کہا حسین نے مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں، روئے زمین پر میرے سوا اس وقت کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ لوگوں جا کے پوچھو ابن عباس سے، ابن عمر سے، ابن ابو بکر سے، جا کے پوچھو ابو سعید خدری سے، جا کے پوچھو جابر ابن عبداللہ سے، جا کے پوچھو ام سلمہ سے، یہ لوگ ابھی بھی روئے زمین پہ موجود ہیں۔ کیا میرے لیے نبی منبر سے نیچے نہیں آئے ہیں؟ کیا مجھے کندھوں پہ نہیں بٹھایا ہے؟ کیا حسین منی وانا من الحسین نہیں کہا ہے؟ کیا مجھے جنتی جوانوں کا سردار اور میرے بھائی کو نہیں کہا ہے ارے ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ آیے تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی، آیے مودت ہمارے لیے نازل ہوئی۔ بتاؤ میں نے کسی کا خون کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے کسی کو ستایا، مجھ پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ مولا حسین کی تقریر اتنی دل پذیر تھی کہ وہ کوفی تھاڑے مار مار کے رونے لگے، فرمایا او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے تھے؟ تم نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ کوفہ والو، مہمان کا یہی انداز کیا جاتا ہے، مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ او کوفہ والو، تمہاری مہربانی، تمہاری مہمانی قیامت تک کے دنیا یاد رکھے گی، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ ارے کافر بھی کسی کو دعوت دے کر ایسا سلوک نہیں کرتے، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو۔ جب مولا حسین کہتے تھے وہ روتے تو تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے تھے، جب زور ڈال کر کے کہا تو مکر گئے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا۔ اس طرح وہ بدبخت بدل گئے، تبدیل ہو گئے، کیونکہ انہیں دولت کی لالچ تھی، انہیں مال کی لالچ تھی۔ شمر لعین نے کہا حسین یہ میدان تقریر نہیں ہے، آواز بند کرو، یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین پاک پلٹ گئے۔ اس کے بعد 72 لوگوں کو حسین نے کربلا میں سجا دیا۔ وہ 72 تھے اور گویا کہ پوری امت کے نمائندے تھے۔ میں منا میں سرا قلب، اپنا علم، اپنا جھنڈا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اب میرے پاس یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے سرکار امام علی مقام کے احباب کی شہادت سناؤں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی، حبیب ابن مظاہر، بعض لوگوں نے اس کو مظاہر بھی کہا، حضرت ابن بجلی،
اس طریقے سے مولا حسین کے ایک کے بعد ایک کئی ساتھی شہید ہوئے. حضرت مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے. ہر اس طرف کے میدان میں تھے. مولا حسین کی تقریر سن کر اس طرف آ گئے اور کہا حسین مجھے معاف کر دو, مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے, اتنے گر جائیں گے, آپ معاف کرتے ہیں؟ کہا جا ہر, تجھے معاف کیا, اللہ بھی معاف کرے. حیرت ہے, اتنے لوگوں نے تقریر سنی کوئی نہیں پلٹا, اتنوں نے تقریر سنی کوئی نہیں پلٹا. ہر کیوں پلٹا؟ اس لیے کہ ہر نے کہا تھا حسین تیری ماں سے مجھے محبت ہے جس کا نام فاطمہ ہے, اور رسول اللہ نے فرمایا جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ہر کے دل میں فاطمہ کا احترام تھا, اس احترام نے ہر کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر کے راہ جنت کا مسافر بنایا ہے. یزیدیوں کے خیمے سے کھینچ کر کے مولا حسین کے خیمے. ہر بھی لڑے اور لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر کے گر پڑے تو کہا مولا حسین میری خبر لو. مولا حسین گئے اور ہر کو اپنی مانڈی پر, اپنے زانوں پہ ہر کا سر رکھا. ہر تجھ پر میرے ماں باپ قربان, کاش ہر کی جگہ ہم ہوتے. ہائے ہائے کیا مقدر کی معراج ہے اس معاملے میں, اس معاملے میں, اس معاملے میں نہیں, وہ لے جانے کے معاملے میں نہیں, زانوں پر سر آنے کے معاملے میں. کیا مقدر کی معراج ہے. جنت سے پہلے جنتی جوانوں کے زانوں پر گود میں سر آ گیا. ہر کی پیشانی پر مولا حسین ہاتھ پھیرنے لگے. ہر نے آنکھ کھولی, زخموں سے چور تھے, مسکرا کے کہتے ہیں مولا غلطی معاف کی نا, اب تو آپ راضی ہیں؟ حسین کہتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہے. جب میں حضرت ہر کے مزار پہ گیا, کہا ہر تجھے مبارک, تجھے نسبت فاطمہ نے جنت کی سند عطا کی ہے. اس کے بعد جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب باری آتی ہے آل محمد کی, آل نبی کی. ان میں حضرت عباس کے جو بھائی ہیں, حضرت عمر ابن علی, حضرت عثمان ابن علی, حضرت جعفر ابن علی, یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت عباس کے یعنی مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد ہے. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا, عثمان رکھا. بھائی جس سے نفرت ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ نہیں رکھتا, لیکن مولا علی نے عمر اور عثمان اپنے بیٹوں کا نام رکھ کر کے بتا دیا کہ یہ میرے دشمن نہیں تھے, میرے یار تھے, اسی لیے تو گھر میں نے اپنے بیٹوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا. وہ خود بھی خلیفہ راشد تھے لیکن ان شیخین کے نام پر اللہ اکبر اپنے بیٹوں کا جو ہے وہ نام رکھا. یہ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے. اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے, حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور جعفر یہ بھی شہید ہوئے. اسی طرح سے پھر باری آئی حضرت امام محمد قاسم کی. امام قاسم علی جد والی السلام یہ مولا حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. اب سب سے میری گزارش ہے سنجیدہ ہو جائیں, دل میں جو بھی تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنی مرادیں اپنے اپنے دلوں میں لے لیں, اس لیے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات پر بی بی زہرا محفل میں خیرات تقسیم کرے گی. یوں تو ہر محفل میں اس نے انہیں تقسیم کیا, لیکن یہ قبولیت کی گھڑی آ گئی, قبولیت کے لمحات آ گئے. اصحاب کہف کے نام لیے جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف کے بھی آقا ہیں, اصحاب کہف کے بھی داتا ہیں, جہاں سے اصحاب کہف خیرات لیتے ہیں نور کی. یہ وہ لوگ ہیں امام محمد قاسم جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے. امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں میں اور بھی ایک بیٹا ہے جن کا نام حضرت حسن مصنع ہے. یہ بہت چھوٹے تھے, یہ بہت چھوٹے تھے, اور ان کا جو رشتہ تھا یہ میدان کربلا میں نہیں آئے تھے. ان کا رشتہ بعد میں بی بی فاطمہ صغرا کے ساتھ طے ہوا, اور اسی سے حسنی حسینی جو ہے وہ نجیب الطرفین اولاد جو بھی انہی میں میرے آقا سرکار غوث الاعظم دستگیر ہیں. یہ حسنی سادات حضرت حسن مصنع سے, لیکن محمد حضرت امام محمد قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ آئے. چچا
مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے. سارے آوان و انصار شہید ہو گئے, ہمارے دوسرے چچا بھی شہید ہو گئے, مجھے جانے دے. حضرت امام قاسم کا رشتہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ طے ہوا تھا. بی بی سکینہ کے ساتھ جیسے ہی قاسم سامنے آئے, حضرت امام قاسم سامنے آئے, مجھے میدان میں جانے دے. آپ نے کہا بیٹے میرے بھائی کی تو نشانی ہے, اگر تو شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی, کیونکہ جو تیرا بھائی ہے وہ چھوٹا ہے اور بچوں کے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, اس لیے میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں. نہیں جانا بیٹا, اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. مولا حسین کی زلفیں بکھری ہے, کپڑوں پہ خون کے دبے ہیں, چہرے پر عجیب سے آثار ہیں. لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے, 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے. لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے, بھائیوں کا لاشا, دوستوں کا لاشا, احباب کا لاشا جمع کر رہے ہیں خیمے کے قریب. عجیب حال ہے. ایک ایکسیڈنٹ کی میت کوئی اٹھا کے لائے, 3 دن اس کو نیند نہیں آتی. وہ لوگ جو سماجی کام کرتے ہیں پوچھو ان سے, مولا حسین تیری عظمت پہ سلام. اب اس کو جانے کی باری ہے جس کے ساتھ بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے. لوگوں نے عجیب عجیب روایتیں گڑھ رکھی ہے. وہاں تو قاسم کی مہندی نکلی تھی. ہم کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو, کیا بکتے ہو. ارے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی مہندی بغیر پانی کے کلائی نہیں جاتی, بغیر پانی ڈالے مہندی نہیں بنتی. تو آخر وہ مہندی کتنی اہم تھی کہ حسین اصغر کو پانی نہیں پلا رہے تھے, اس سے مہندی بنا رہے تھے. شرم کرو, کیا بکتے ہو, کیا بکواس کرتے ہو. کوئی مہندی کا تصور کربلا میں نہیں. ارے عام مردوں کے لیے مہندی حرام ہے, رسول اللہ کا شہزادہ مہندی لگائے گا. وہاں شادیوں کی محفل بچانے گئے تھے. یہ سارے خرافات, نہ اسے بیان کیا جائے نہ اس پر یقین رکھا جائے, یہ سب خرافات ہے. ہم اہل سنت اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہاں جتنی جائز چیزیں ہیں ہم اس سب کی تائید کرتے ہیں, اس لیے خرافات کی طرف نہ جاؤ. مولا حسین نے جب منع کر دیا, امام قاسم پھوپھی کے فادر, پھوپھی حضرت امام مجھے منع کرتے ہیں کربل میں جانے سے. پھوپھی نے 19 سال کے جوان بھتیجے کو سینے سے لگایا. بیٹے ٹھیک ہی کہتے ہیں. جب پھوپھی نے کہا کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں تو امام حسن مجتبی جب زہر آپ کو دیا گیا تھا, ہم ان کی شہادت کے دن یہ باتیں بیان کریں گے, ابھی وہ موقع نہیں. اتنا سن لے کے امام حسن کو جب زہر دیا گیا, ہیرے کو پیس کر, یہ یزید پلید نہیں دلوایا تھا زہر, تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلے تھے. اتنی دردناک شہادت تھی اس وقت. اس شہادت کے موقع پر بھی مولا حسین ایک خط لکھ رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے قاسم ایک وقت آئے گا, اتنی مصیبت تجھ پہ آئے گی کہ اس کے بعد وہ مصیبت نہیں آئے گی. یہ میرا خط اس دن کھول کے پڑھنا. امام قاسم نے سوچا کہ آج کے بعد اب اتنی مصیبت ہم پہ کب آئے گی. سب تو لٹ رہا ہے, فاطمہ کا چمن ویران ہو رہا ہے, وہ لاشیں پڑی, وہ علی کے لال شہید ہو گئے, وہ پورا کے پورا فاطمی چمن آج خزاں کا منہ دیکھنے والا ہے. آج کے بعد اب اس مصیبت کب آئے گی. نکالا تعویذ, کھولا, اس پہ لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کی چین, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, جانے پدر اس وقت تو کربلا میں ہوگا, میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا. یہ تیرے باپ کی تجھے نصیحت ہے, وصیت ہے. بیٹا میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے دے, کاش میں ہوتا تو میں بھائی کے قدموں پہ جان دیتا. بیٹے میں نہیں ہے تو تو جان دے کر باپ کی طرف سے فدیہ ادا کر دے. قاسم کے تو بانچیں کھل گئی. چچا اب تمہاری مانو کہ اپنے ابا کی مانو. دیکھو دیکھو آپ منع کرتے ہیں, میرا بابا یہ مجھے شہادت کی سند دے کر کے گیا ہے. امام نے خط لیا,
देखो भाइयों में मोहब्बत हो तो इस तरह हो। करबला बता रहा है कि जहां तिलावत कुरान है, जहां नमाज की पाबंदी है, वहां आपस में भाइयों में प्यार कितना है। मौला हुसैन ने खत पढ़ा, मचल गए, हाथ को ऊपर उठाया और अर्ज किया, अल्लाह मेरे भाई ने मेरी मोहब्बत का हक अदा किया है, उसने ये भी परवाह न की कि उसका बेटा शहीद होगा तो उसकी नस्ल कैसे चलेगी। अल्लाह तू मजलूम की दुआ सुनता है, हुसैन मजलूम है, मुसाफिर की दुआ सुनता है, हुसैन मुसाफिर है, तू मुजाहिद की दुआ सुनता है, हुसैन मुजाहिद है, तू गाजी की दुआ सुनता है, हुसैन गाजी है, तू जुमा के दिन दुआ कबूल करता है, आज जुमा भी है, तू आशूरा में सुनता है, आज आशूरा भी है। मौला आज मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूं कि मेरे भाई ने मेरा अपना बेटा मेरे कदमों पे कुर्बान करने की बात की, तू उसकी नस्ल को क़यामत तक बाकी रखना और ऐसी औलाद पैदा करना जिससे मेरे भाई हसन का नाम क़यामत तक जिंदा रहे। निदाई हुसैन कबूल किया, तेरे भाई हसन की औलाद क़यामत तक मौजूद रहेगी और उसकी नस्ल में ऐसा बेटा पैदा करूंगा कि जो शान तेरे नाना को मैंने नबियों में अता की है, उस हसन के बेटे को वो शान वलियों में अता करूंगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे ताजदारे करबला, नारे गौस। मेरे गौस के डंके करबला में भी बजे हैं, मेरे गौस के डंके करबला में भी बजे हैं। मौला हुसैन की दुआ की बरकत है। और कहा कि दरमियान में अब्दुल कादिर होगा और आखिर में मोहम्मद मेहदी होगा। हसन की औलाद में ऐसे बेटे पैदा करूंगा कि बीच में अब्दुल कादिर, इब्तिदा कासिम, बीच में अब्दुल कादिर और आखिर में मोहम्मद मेहदी। इमाम हसन की औलाद में होंगे इमाम मेहदी। अरे ये कितनी शान की बात है। आले मोहम्मद के लिए कोई कुर्बानी देकर तो देखे, कितना बड़ा सिला मिलता है। इमाम हसन को मौला ने, हालांकि वो भी आले मोहम्मद है, लेकिन आले मोहम्मद होकर भी आले मोहम्मद पे कुर्बानी दी। अल्लाह ने कैसी शान बुलंद की। उसके बाद हजरत कासिम को सीने लगाया। जब तेरे बाबा ने कहा बेटे तो अब मैं रोक नहीं सकता, जा। हज़रत कासिम इतने खूबसूरत थे। अब ये बात मुझे हर जगह कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि खूबसूरत तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। हाय कितने हसीन है वो लोग, कितने खूबसूरत हैं वो लोग। सूरज भी उन्हें शर्मा शर्मा करके देखता है। कासिम सर पे अमामा सजाकर 19 साल का लाडला भतीजा करबला में आया तो किसी ने पूछा ये हुस्न का परिपय कर कौन है, तो किसी ने कहा ये हसन का बेटा कासिम है। इमाम कासिम तलवार लेकर के खड़े हुए, कहा कौन है मुकाबिल में आने वाला। इमाम कासिम के मुकाबले में अरजक नामी पहलवान बड़ा मशहूर था। दमिश्क यानी शाम के इलाके में उसकी बड़े चर्चे थे, बहुत चर्चे थे उसके। इराक और शाम में उसकी एक अजीब धाक थी। उसको कहा शिमर ने जा लड़ उससे। उसने कहा ये बच्चा है, मेरी तौहीन है। तो उसने पहले अपने एक बेटे को भेजा। इमाम ने उसके 2 टुकड़े एक बार में किए। ये आप जो है ना, किसी नाविल का किस्सा नहीं है, ये तारीख है। इसलिए कि हैदर करार के लाल लड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा के फूल, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, वो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। अगर पानी बंद न किया होता जालिमों ने तो एक कासिम काफी था उस 22,000 के लश्कर के लिए। लेकिन उन नामर्दों ने और नामुरादों ने पानी बंद करके बताया कि इनके साथ इसी तरह लड़ा जा सकता है। और वो लड़ने नहीं आए थे 72। अगर वो लड़ने आते तो भी उलट देते, जमीन की तय उलट देते। लेकिन उन्हें तो लड़ना नहीं था, उन्होंने तो नाना का वादा वफा करना था, उन्होंने तो दीन की हिफाजत करना था, उन्होंने तो दीन को तहफ्फुज देना था। मौला कासिम लड़ते लड़ते थके तो अरजक नामी पहलवान भी मस्त हाथी की तरह झूमते हुए आया और उसने भी जो है इमाम से लड़ाई की। मौला कासिम ने उसके भी टुकड़े किए।
शिमर जिल जोशन उस पलीद लईन ने कहा, उस बदबख्त ने कहा कि एक काम करो, एक एक करके जाओगे तो ये पूरे लश्कर को पूरा पड़ेगा। अली का पोता है, हसन का बेटा है, हुसैन का भतीजा है, चारों तरफ से घेर लो। 1000 लोगों ने एक साथ घेरा और इतनी तकलीफ उन लोगों को हुई थी, इतना नुकसान पहुंचाया था हजरत कासिम ने कि एक साथ जब 1000 के लश्कर ने चारों तरफ से घेरा तो किसी ने पत्थर मारे, किसी ने तीर मारे, किसी ने तलवार का वार किया और एक अजीब सी गर्द करबला के मैदान में जब उठी, मौला इमाम कासिम घोड़े से जमीन पे आया। हसन पाक का बेटा जब जमीन पे आया तो आवाज दी, चचा मेरी खबर लेना। हुजूर इमाम आली मकाम उस गर्द के अंदर से आवाज जो आई थी, मेरी खबर लेना। तो आप जो है थोड़ा ताखीर से किसी सबब से खैमे से निकले। उतने टाइम में उन लोगों ने इमाम कासिम के लाश का सरे अकदस को तन से जुदा कर दिया और उतने टाइम में उन्होंने घोड़ों से इमाम कासिम के जिस्म को इतना कुचला, इतना कुचला, इतना कुचला कि जिस वक्त इमाम कासिम की लाश तक मौला हुसैन पहुंचे तो 19 साल का वो बेटा हजरत इमाम कासिम जो भतीजे थे, इमाम हुसैन ने उनको सीने से लगाया तो कुचल कुचल करके आपका लाशा इतना लंबा हो गया था कि जब आप सीने से लगा करके अपने भतीजे का लाशा ला रहे थे तो उनके पैर जमीन पर रगड़ते थे। सैयदा ज़ैनब ने देखा, हाय मेरा भतीजा। जब लाशा रखा तो हजरत ज़ैनब आई, भैया अपनी बहन की कोई बात तो तूने कभी काटी नहीं, कभी टाली नहीं, हाँ आज मेरी सुनेगा? जी बहन क्या बात है? कहा तू सबकी कुर्बानी कबूल करता है, मेरी भी 2 कुर्बानी करबला में लाई हूं, कबूल कर ले। कहा क्या कह रही है आप? हाँ मेरे जो औनो मोहम्मद है ना, 2 बेटे, तारीख में आता है एक बच्चे की उम्र 6 साल की थी और एक की उम्र 7 साल की। आपने फरमाया बहन मैं कैसे उन्हें करबला में जाने दूं, वो 6-7 साल के बच्चे हैं। इमाम हुसैन को जब कोई बात मनानी होती तो उसका आसान तरीका यह था, भाई अम्मी फातिमा का वास्ता। जैसे ही ज़ैनब ने भाई का हाथ पकड़ के कहा, भैया अम्मी फातिमा का वास्ता मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाने देना, क्योंकि कल क़यामत के दिन जब अम्मी कहेगी ज़ैनब मेरी गोद खाली हुई, मेरा बेटा करबला में शहीद हुआ और तू अपनी गोद बचाती रही, मां के सामने मुझे रुस्वा न कर। ओ मेरे मां जाए, ओ मेरे मां के बेटे, तूने और मैंने एक मां का दूध पिया है, ये मेरे दोनों बेटे की कुर्बानी कबूल कर ले, तेरा एहसान क़यामत तक ज़ैनब नहीं भूलेगी। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, ये बहनें माएँ, सास बहू की सीरियल देखने वाली मेरी माएँ और बहनें, फिल्मों में बेपर्दा जाने वाली मेरी माएँ और बहनें, गाने सुनने वाली, फिल्में देखने वाली मेरी माएँ और बहनें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ज़ैनब ज़हन दे रही है कि अल्लाह का दीन इतना कीमती है कि उसके लिए अगर गोद उजाड़नी पड़े तो उजाड़ दो। ज़ैनब तुम्हें पैगाम दे रही है, ज़ैनब तुम्हें ज़हन दे रही है, सिर्फ दास्तान करबला सुनकर आंसू बहाकर चले न जाना। मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं। 3-3, 4-4 किलोमीटर से मेरी माएँ और बहनें पैदल चल कर के आती है, मैं रात की तारीकियों में इनके लिए दुआ करता हूं, लेकिन उनसे यह भी कहता हूं सिर्फ सुन करके मत जाओ, अमल करने वाली बनो, पर्दे की पाबंद बनो, नमाज की पाबंद बनो, शरीयत की पाबंद बनो, दीन की पाबंद बनो, कनीज़े ज़ैनब बन जाओ, कनीज़े फातिमा बन जाओ। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। कहा बहन 6-7 साल के बच्चों को मैं कैसे भेजूं करबला में? फातिमा का वास्ता, फातिमा का वास्ता मुझे रुस्वा न कर, फातिमा पूछेगी तो मैं जवाब क्या दूंगी? इतना सुनना था। कहा ठीक है, कभी तेरी बात को मैंने ना न कहा, ठीक है, ठीक है, भेज दे, भेज दे।
اب اس بہن کو میں خراج کس الفاظ میں پیش کروں؟ 6 اور 7 سال کا بچہ زینب ہاتھ پکڑ کر کے کنارے کو ہٹتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو امامہ باندھتی ہے. چھوٹی چھوٹی تلواریں زینب مدینے سے لائی تھی، جیسے کہ پہلے سے کوئی پلان ہو کہ کربلا میں جب حسین شہید ہوگا، قاسم جب بڑی بڑی تلواریں لے کر کے جائے گا، اکبر جب تلواریں لے کر کے جائے گا، تو میرے چھوٹے بچے بڑی تلواروں کا بوجھ اٹھا نہ سکیں گے. چھوٹی چھوٹی تلواریں پہلے سے چھپا لائی تھی. اے زینب تیری عظمتوں کو سلام، تیری پاکیزگی کو سلام، تیرے جذبے کو سلام. تو نے فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کیا ہے. جیسے نبی کی بیٹیوں میں فاطمہ کی کوئی مثال نہیں، ویسے فاطمہ کی بیٹیوں میں زینب تیری کوئی مثال نہیں. قیامت تک تیرا اسلام پہ احسان رہے گا زینب. اے آقا زینب تو سن رہی ہے، تیری روح کو سلام، تیرے مزار کو سلام. اللہ قیامت تک تیرے مزار پہ رحمت و نور کی برسات کرے. تو نے وہ تاریخ رقم کی ہے اور تو نے وہ ذہن دیا ہے کہ عورت صرف گھر کے کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، عورت صرف گھر کے برتن دھلنے والی کا نام نہیں، عورت اس کا نام ہے کہ وہ دین بچانے کے لیے اپنی گود بھی اجاڑ دیتی ہے. یہ زینب ہے. سیدہ زینب نے ننھی ننھی تلواریں بچوں کو دی. بیٹا جاؤ ماموں کو آخری سلام کرو اور کربلا میں جانا. دیکھو بیٹا تمہارا دادا جعفر تیار ہے. جعفر تیار. یہ جعفر تیار کون ہے؟ مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں اور بہت بہادر تھے. جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی. بہت بہادر تھے یہ. انشاءاللہ کبھی ان کی بہادری پہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ نے توفیق دی تو اپنی زندگی یہی ہے، ان آقاؤں کا ذکر کریں اور اپنی بگڑی بناتے چلیں، تقدیر سنوارتے چلیں. جعفر تیار تمہارا دادا ہے. بیٹا گھبرانا نہیں، مقابلہ کرنا. ماں نے دعائیں دی. جب وہ رخصت کر رہی تھی تو وہ فاطمہ کی بیٹی تھی. جب وہ رخصت کر رہی تھی تو فاتح خیبر علی کی بیٹی تھی. اتنا حوصلہ تھا. جب ننھی تلواریں لٹکا کر کے شہزادے چلے ہیں تو شمر نے لعین نے پکارا حسین جوان ختم ہو گئے، بچوں کو بھیج رہا ہے. حسین اب اس کو کیا سمجھائیں کہ یہاں تو بہن ماں کے واسطے دے رہی ہے. جب بچے میدان میں آئے تو کہا خبردار ماموں کی بے ادبی نہ کرنا. پلید تو آ میدان میں اگر تجھ میں ہمت ہے. تمہیں بچہ سمجھتا ہے؟ ہم علی کے گھر کے بچے ہیں. ارے جسے دودھ ملا ہے علی کی بیٹی کا اور جس کا خون جعفر تیار کا ہے، پھر دیکھ وہاں کیسی بہادری ہے. جب اتنے سخت جملے کر رہے بچوں نے کہا تو پھر ان ظالموں نے کہا کہ ایک کام کرو، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو. زینب تصور میں کربلا آ جائیں. سیدہ زینب کا حجرہ میں خیمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس کی زیارت کی ہے. آج بھی کربلا میں حضرت زینب کا خیمہ موجود ہے. آج بھی موجود ہے. جہاں پر ان کا خیمہ لگا تھا وہاں پر ایک گنبد بنا دیا گیا ہے اور میدان کربلا جنگ کہاں ہوئی تھی وہ نشان بھی موجود ہے. اللہ آپ سب کو بھی وہ دن دکھائے اور اللہ مجھے بھی بار بار نصیب فرمائے. سیدہ زینب خیمے پہ کھڑی ہے، سر پہ چادر ڈال کر اور ہاتھ کو آنکھ پر رکھ کر کے دیکھ رہی ہے. میرے دودھ کے پالے کیسی بہادری کے جوہر دکھا. لیکن آخر وہ ماں تھی. جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے. جب خیمے سے بھیجا تو وہ علی کی بیٹی تھی اور فاطمہ کی بیٹی تھی. اتنی بہادری تو دکھائی، لیکن جب بچے گھر گئے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، بھائی کو لپٹ گئی. بھیا میرے بچے. تصور میں لائے نا، کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے گھر لے جاؤ، اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا. ماں کیسی پچھاڑے کھاتی ہے، باپ کو کیسا رونا آتا ہے. زینب کے بھیا میرے بچے.
بھیا میرے بچے، ابھی تیسری بار اپنا بچہ نہ کہنے پائی تھی کہ آواز آئی، حسین لے جا اپنے بھانجوں کا لاشا۔ مولا حسین جب گئے تو دونوں بھانجوں کو سینے سے لگا کر گھر کی طرف لائے، اور بہت تکلیف تھی مولا حسین کو، روتے ہوئے آئے۔ دو ہی بیٹے تھے زینب کے۔ کتنے؟ دو ہی بیٹے تھے زینب کے، دونوں قربان کر دی۔ آج زینب کی گود اجڑ گئی، زینب کی گود خالی ہو گئی۔ سیدہ زینب کے پاس مولا حسین آتے ہیں اور بہن کی گود کی طرف ان لاشوں کو بڑھاتے ہیں۔ زینب اپنے بھائی کا منہ تک کے کہتے ہیں، حسین میری قربانی تو نے قبول کر لی؟ مولا حسین پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، میں اس کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان آقاؤں کی خیرات نصیب فرمائے۔